बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। बिल आखिर भारत ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ा एग्रीमेंट और मुआहिदा कर लिया है LOC पर, जहां से भारत रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले किया करता था और पाकिस्तान की निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट करता था। वहाँ पर अब सीज़ फायर हो चुका है। पाकिस्तान और भारत के जो सरहदी उमूर के माहिर हैं और सरहदी उमूर के जो ज़िम्मेदार हैं और जो आला अहदों पर फाइज हैं, उनके दरमियान एक बड़ी मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंग नहीं करेंगे, गोलाबारी नहीं करेंगे और LOC पर दोनों तरफ से अवाम को हमलों से मुतासर नहीं किया जाएगा। आप जानते हैं नाज़रीन काम साल 2020 से गुज़श्ता 10 सालों में सबसे ज़्यादा एक रिकॉर्ड साल रहा है जिसमें भारत ने पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जियाँ की हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान की निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट किया है और इसके नतीजे में पाकिस्तान के दर्जनों शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान ने भारत से बदला नहीं लिया, बल्कि पाकिस्तान ने भारत की निहत्ती शहरी आबादी को नहीं बल्कि भारत की फ़ौज को टारगेट किया है। साल 2020 के अंदर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयों की जद में आकर भारतीय फोर्सेस के 100 के लगभग फौजी मारे गए हैं और ज़ख्मी हुए हैं और दर्जनों चेक पोस्टें पाकिस्तान ने तबाह की हैं। भारत नाज़रीन काम आप जानते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर LOC पर भारत ने शहरी आबादी के अंदर चेक पोस्टें बना रखी हैं जहां से वो पाकिस्तान पर गोलाबारी करता है। अगर जवाबी कार्रवाई होती है तो शहरी आबादी भी मकबूजा कश्मीर की मुतासर होती थी। अच्छी बात है, एग्रीमेंट ज़रूर होना चाहिए, सीज़ फायर होना चाहिए और इससे पाकिस्तान की LOC पर जो आबादी है वो भी फ़ायदा हासिल करेगी और कश्मीर की आबादी भी फ़ायदा हासिल करेगी। लेकिन नाज़रीन काम यहाँ पर कुछ और ख़दशात भी हैं और कुछ और ऐसे ख़तरात हैं जो भारत की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किए जा सकते हैं। उनके बारे में मुतनब्बे रहना, ख़बरदार रहना बहुत ज़रूरी है, बेदार रहना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन काम भारत का मीडिया, बिलखुसूस भारत का मशहूर मीडिया नेटवर्क हिंदुस्तान टाइम्स, उसने एक रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कई महीनों के बाद सीज़ फायर एग्रीमेंट हुए हैं, इसके पीछे खुफिया तौर पर मुलाकातें थीं, खुफिया तौर पर राबते थे जो भारत के सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल की पाकिस्तानी हम मनसब मोईद यूसुफ से राबते थे और इन राबतों के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया है कि सीज़ फायर होना चाहिए, दोनों मुल्कों के दरमियान एक दूसरे पर हमले नहीं होने चाहिए। नाज़रीन काम आप जानते हैं अजीत डोवल ये भारत की खुफिया बदनाम ज़माना एजेंसी रॉ का चीफ भी रहा है और अब ये मोदी का राइट हैंड समझा जाता है और मोदी के जितने मुतनाज़ा फ़ैसले हैं उन सब का मास्टरमाइंड यही अजीत डोवल है। अजीत डोवल के हाथ खून से रंगीन हैं और ये वो मुतनाज़ा शख्स है जो पर्दे के पीछे रहकर कत्लो गारत गिरी भड़काता है और खून खराबा करवाता है। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण यादव जैसे दहशतगर्द ने जो दहशतगर्दी का नेटवर्क बिछाया और फैलाया, इसका मास्टरमाइंड भी अजीत डोवल था। अफ़गानिस्तान के अंदर रॉ एजेंसी के 70 के लगभग जो मराकज़ कायम हुए, इसका मास्टरमाइंड भी अजीत डोवल है। और इसी तरह से मकबूजा कश्मीर में तकरीबन 20 महीने पहले जो आर्टिकल 370 को ख़त्म करके 35A को ख़त्म करके कश्मीरियों के हुकूक गस्ब किए गए और हिंदुओं को लाकर बसाया जा रहा है, डोमिसाइल जारी की जा रहे हैं और कश्मीरियों की ज़िंदगियां तबाह कर दी गई हैं, इसका मास्टरमाइंड भी अजीत डोवल है। सिखों के ख़िलाफ़, फॉर्मर्स के ख़िलाफ़ जो मुतनाज़ा कवानीन भारत के अंदर बनाए गए, इसके पीछे भी अजीत डोवल का हाथ है। चाइना के साथ जो लड़ाई और मामलात ख़राब हुए भारत के, इसका मास्टरमाइंड भी अजीत डोवल है। और अमेरिका और इसराइल के साथ खुफिया एग्रीमेंट्स करके उनके फ़ौजों को खुफिया फ़ौजी एयरबेस बनाकर पाकिस्तान की सरहदों के करीब दिए जाना और इसके लिए बाकायदा प्लानिंग का होना, मंसूबे बनाए जाना, इन सब का मास्टरमाइंड भी अजीत डोवल है। और इसी तरह से गल्फ़ मालिक के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्लानिंग करके पाकिस्तान को वहाँ से निकालना और भारत को मुस्तहकम करवाना, इसका मास्टरमाइंड भी अजीत डोवल है। नाज़रीन काम जितने आपको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें नज़र आएंगी,
یا متنازع اقدامات نظر آئیں گے ان کا ماسٹر مائنڈ اجیت دوول ہے۔ اگرچہ بھارتی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اجیت دوول ایسا شخص ہے جو بھارت کو جنگ سے بچاتا ہے اور معاملات کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کرواتا ہے، حالانکہ ناظرین کرام ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کے ساتھ اگر اجیت دوول نے اس طرح کے رابطے کیے ہیں تو پاکستان کو حساس رہنا چاہیے، کیونکہ یہ قاتل شخص ہے اور یہ نہتے کشمیریوں کا قاتل ہے۔ ایل او سی پر گزشتہ سال جتنی کارروائیاں ہوئیں اس کے پیچھے اجیت دوول تھا، لہٰذا اجیت دوول پر کوئی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ ابھی تک جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک ایسی کوئی معلومات ہمیں ملی نہیں ہیں جن میں پاکستان کے معید یوسف کی جانب سے یا اسی طرح سے دیگر ذرائع ابلاغ کی جانب سے کوئی ایسی رپورٹ نشر کی گئی ہو کہ بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں جن کے بعد سیز فائر پر اتفاق ہوئے ہے۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام عموماً جب کبھی ایسے مواقع ہوتے ہیں جس میں کوئی ایگریمنٹ ہوتے ہیں دو ملکوں کے درمیان تنازع کو حل کرنے کے لیے، اس میں بیک ڈور رابطے ضرور ہوا کرتے ہیں، لیکن ان رابطوں میں پاکستان کو خود کو جھکانا نہیں چاہیے۔ پاکستان کو اپنا سر بلند کر کے سینہ تان کر بھارت سے بات چیت کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام یہاں پر جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ایل او سی پر جو پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر ہوئے ہے، اس سے فائدہ کس کا ہوگا اور نقصان کس کا ہوگا؟ کیا دونوں ملک فائدے میں رہیں گے؟ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں بھارت ایل او سی پر خطرناک جنگی ہتھیاروں کو پہنچا چکا ہے اور اپنی فوجوں میں بھی اضافہ کر چکا ہے، اور جو خفیہ آپ کہہ سکتے ہیں جو ایل او سی کے قریب بھارت کی چیک پوسٹیں ہیں ان میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ بھارت نے ابھی چند دن پہلے مبصرین غیر ملکی مبصرین کو مقبوضہ کشمیر کا وزٹ کروایا۔ اس موقع پر بھارت نے پاکستان کے خلاف الزام لگایا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے اندر ایل او سی کے ذریعے سے، ٹنلز کے ذریعے سے، سرنگوں کے ذریعے سے مجاہدین کو پہنچاتا ہے اور بھارت کے خلاف حملے کرواتا ہے۔ پھر ناظرین کرام آپ جانتے ہیں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی وہ آنے والے 3 سے 4 روز میں مقبوضہ کشمیر کا وزٹ کر رہے ہیں۔ مودی دہشت گرد کے مقبوضہ کشمیر کے دورہ کے موقع پر متنازع فیصلے ہوں گے، متنازع اعلانات ہوں گے۔ بھارت کو خطرہ ہے کہ ایل او سی کا ایگریمنٹ کرنا ضروری ہے، کہیں مودی کے دورے کے موقع پر کوئی لڑائی اور جھڑپ شروع نہ ہو جائے۔ اس لیے ناظرین کرام ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس سیز فائر سے بھارت کو فائدہ ہوگا، لیکن ناظرین کرام کشمیری عوام کو جو ایل او سی پر موجود ہے، جو ایک طرف سے بھارت کے سرچ آپریشن، بھارت کی گرفتاریاں اور فیک انکاؤنٹر کا نشانہ بنتے ہیں، اور دوسری طرف سے پاکستان جب جوابی کارروائی کرتا ہے تو بھارتی بزدل فورسز جو ان کے درمیان میں چیک پوسٹیں بنا کر بیٹھی ہوتی ہے تو انہیں نقصان ہوتا ہے۔ یقیناً اس سے وہ فائدہ حاصل کریں گے اور انہیں اس میں کچھ نہ کچھ سہولت ضرور ملے گی، لیکن بہرحال ناظرین کرام بہت سے لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھارت پاکستان کے سامنے جھک گیا ہے اور بھارت پاکستان کے اب مطالبات تسلیم کر رہا ہے اور پاکستان بھارت کو گرانے میں، شکست دینے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ لیکن ناظرین کرام مودی دہشت گرد سے کوئی بعید نہیں ہے، یہ وعدہ خلاف ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مودی دہشت گرد نے عارضی طور پر سیز فائر کروا کے ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو مزید پریپیئر کرے، اپنے آپ کو تیار کرے اور اپنی تیاریوں کو مزید بڑھائے تاکہ پاکستان کے خلاف کوئی جارحانہ کارروائی کی جا سکے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام مسلسل یہ خطرہ موجود رہا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان پر جاریت کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آج 25 فروری ہے اور 2 دن کے بعد 27 فروری ہے، پاکستان سیکنڈ سیلیبریشن منا رہا ہے جب بھارت کے جنگی جہازوں کو ایل او سی کی خلاف ورزی پر پاکستان نے مار گرایا تھا۔ اگرچہ پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی بھی ہے کہ 27 فروری آنے سے پہلے پاکستان نے بھارت کو ایک اور سرپرائز دے دیا ہے اور ایل او سی پر بھارت حملوں سے باز آ گیا ہے اور ایک طرح سے پاکستان کو کچھ ضمانت مل گئی ہے، گارنٹی مل گئی ہے کہ پاکستان کے خلاف بھارت حملے نہیں کرے گا۔ لیکن خطرات موجود ہیں، دشمن کے مقابلے میں کسی بھی لمحے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ غفلت اور اس میں عدم بیداری یہ نقصان دے سکتی ہے، لہٰذا پاکستان کو غافل نہیں رہنا چاہیے، بیدار رہنا چاہیے۔ بالخصوص کشمیر کے اندر جو متنازع فیصلے ہیں
ان پر گہرائی سے نظر رکھنی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کشمیر کے اندر 30 لاکھ کے لگ بھگ ہندوؤں کو ڈومیسائل جاری کیے جا چکے ہیں، اور کشمیریوں کی زمینیں ہندوؤں تاجروں کو فیکٹریاں بنانے کے لیے دی جا رہی ہیں اور بھارتی فورسز کو مہیا کی جا رہی ہیں۔ جس طرح سے اسرائیل فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے وہاں یہودی آباد کاری کر رہا ہے، اسی طرح سے بھارت کی مودی دہشت گرد حکومت کشمیریوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے وہاں ہندو آباد کاری کر رہی ہے۔ لہٰذا پاکستان کو بھارت کی ان سازشوں کو سمجھنا ہوگا اور ان کا جواب دینا ہوگا۔ محض ایگریمنٹ سے یا امن کی بھاشا سے یا امن کی آشا سے یا پھر اس طرح کے ایگریمنٹس کر کے جس سے بھارت کو زیادہ فائدہ ہو، اس سے پاکستان کو لازماً گریز کرنا چاہیے، اور یقیناً پاکستان کے خفیہ ادارے اور پاکستان کی حکومت اور عوام اس حوالے سے حساس ہیں، کیونکہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے، کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے۔ اگرچہ دنیا بھر کے اندر پاکستان کے موقف کو پذیرائی ملی ہے، پاکستان کے موقف کو سراہا جا رہا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان بہت اچھا رسپانس دے رہا ہے، کام کر رہا ہے، کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی بات پاکستان نے کی ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ ہم ریفرینڈم کروانے کے لیے تیار ہیں، کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے، اگر کشمیری آزادی چاہتے ہیں تو انہیں آزاد ریاست کا درجہ ملنا چاہیے، اور اگر کشمیری پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں تو انہیں اس کی بھی اجازت ہونی چاہیے، اور اگر کشمیری بھارت کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں تو ان کی بھی پاکستان اجازت دے گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کشمیری پاکستان کے ساتھ ہی الحاق چاہتے ہیں، اس لیے ناظرین کرام پاکستان کو اپنے آپ کو بیدار رکھنا ہوگا اور پاکستان کو بھارت کی سازشوں کو سمجھنا ہوگا۔ راجستھان کے بارڈر پر بھارت امریکہ کے ساتھ مل کر جنگی مشقیں کر رہا ہے، وہاں پر خفیہ فوجی اڈے بنانے کی بھی اطلاعات ہیں، اور پاکستان کے سرحدی علاقوں کے قریب سے بھارت روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں بیرل پیٹرول نکال رہا ہے۔ اس لیے پاکستان کو تمام سرحدوں پر بھارت کے خلاف نظر رکھنی ہوگی، اور پھر افغانستان کی سرزمین سے بھارت پاکستان پر حملے کرتا ہے، این جی اوز کے ورکرز پر حملے ہوتے ہیں، افواج پاکستان کی چیک پوسٹوں پر حملے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے بلوچستان کے اندر دہشت گردی بھارت کرواتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں جن کو ہم سامنے رکھ کر یہ بات کہتے ہیں کہ بھارت ہمارا ازلی دشمن تھا، ہے اور رہے گا۔ اس لیے بھارت کے ساتھ اسی وقت تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں جب کشمیریوں کو آزادی مل جائے، جب کشمیر کے اندر آرٹیکل 370 35A کو ختم کر دیا جائے، اور اسی طرح سے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہے اسے بند کر دیا جائے، ورنہ دوسرے لفظوں میں یہ کشمیر کی خرید و فروخت کے مترادف ہوگا، اور پاکستان یقیناً ایسا نہیں کرے گا، اور یقیناً پاکستان کشمیریوں کی مدد بھی کر رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام آپ کیا سمجھتے ہیں اس نئی سیز فائر کے حوالے سے، جنگ بندی کے حوالے سے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیجئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔